السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کے نذرانہ پیش کے پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير. حصول برکت کے لیے پڑھیں: اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرج بالقرب تقدم الحوائج تنال بالغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ واصحابہ بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اس سے قبل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ذکر میں ہم نے سماعت کیا کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو کس طریقے کے معاملات ہوئے، اور پھر خضر علیہ السلام کی مختصر سی سوانح عمری کی طرف ہم نے نظر کی. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اس سے یعنی خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم کی گئی. قال انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے. کیوں؟ وکیف تصبر علی ما لم تحیط به خبرا. اس لیے کہ آپ اس بات پر کیوں کا صبر کر سکتے ہیں جس کو آپ کا علم محیط نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 2 دن کا سفر زائد کر چکے تھے لوٹ کر کے آئے، اور خضر علیہ السلام جو کہ وہیں پر آرام فرما تھے یا نماز ادا فرما رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سلام جب کیا خضر علیہ السلام کو تو انہوں نے جواب میں کہا: وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تمہیں بتایا کہ میں خضر ہوں، اسی اللہ نے مجھ کو وحی کے باطنی کے ذریعے بتایا کہ تم جو موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو کیسا علم عطا فرماتا، انہیں خبر ہوتی ہے کہ آنے والا کون ہے. خضر علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی خضر علیہ السلام کو جان چکے تھے. بہرحال تو چونکہ جب ملاقات ہوئی تو اس وقت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے اس سے میں کچھ سیکھ سکوں، کیونکہ میں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام ہوا، کا شرف مجھ کو حاصل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں مجھے بتایا کہ اس وقت روئے زمین پر میرا ایک بندہ ایسا ہے جو اس وقت سب سے زیادہ عالم ہے. آپ کا ایک خطاب، آپ کا ایک لقب اللہ کی بارگاہ سے عالم، سب سے زیادہ علم والا، جس کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا. تو وہ خطاب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں آپ سے ملاقات کروں، آپ کی زیارت کروں، آپ کی شرف صحبت حاصل کر سکوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کا پتہ بتایا، لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آیا ہوں کیونکہ میں نے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، درخواست کی. لہٰذا اتبعک علی ان تعلمنی،
تاکہ میں آپ کی بارگاہ میں چند لمحے رہ کر، کچھ ساعتیں، کچھ وقت، کچھ دن، کچھ مہینے یا جو بھی وقت میسر آپ کی خدمت میں رہ کر کے میں وہ علم حاصل کر سکوں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ لہٰذا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیغام تو یہ بھی دیا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان کی بارگاہ میں پہنچنا، ان کا شرف صحبت حاصل کرنا، ان کی بارگاہ میں چند لمحے ٹھہر جانا، ان سے کوئی علم دین سیکھ لینا، یہ خود انبیاء علیہ السلام کا طرز امتیاز ہے، یہ خود انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، بزرگوں کا ادب کرنا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ لہٰذا کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے شب و روز کو میں مشاہدہ کر سکوں، سفر و حضر میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی عبادات کو میں دیکھ سکوں، آپ کے کاموں کو میں دیکھ سکوں کہ وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیے ہیں اور وہ علم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ کس طرح سے اس کام کو اور اللہ کی طرف سے عطا ہونے والے اس علم کو آپ سر انجام دیتے ہیں، آپ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، کب آرام کرتے ہیں، آپ کے معمولات کیا ہے، تاکہ میں آپ کے سفر میں، آپ کے آرام میں اور آپ کی عبادات میں، ہر چیز میں میں جو ہے تو اس کا میں علم حاصل کر سکوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا مجھے تھوڑا سا وہ علم سکھا دیجیے جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ دیکھیے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام خود ایک علم کے سمندر ہے، لیکن علم سے محبت دیکھیں۔ آج کل تو لوگ دینی تعلیم اور دینی مدارس میں جانے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، انہیں شرم اور عار محسوس ہوتی ہے، علم دین سیکھنے میں لوگ جو ہے تو شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جو خود کے کلیم اللہ ہے، صاحب شریعت جدیدہ ہے، تورات جن پر نازل ہوئی، وہ خود جو ہے خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی صحبت میں رہ کر وہ علم تھوڑا سا حاصل کر لینا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو لہٰذا چونکہ وہ علم جو اللہ نے علم لدنی، علم عرفانی آپ کو عطا کیا ہے، میں اس سے کچھ تھوڑا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ بے شک تم ابھی تو بہت پرجوش ہو علم سیکھنے کے لیے اور بہت اشتیاق رکھتے ہیں آپ علم سیکھنے کا، علم لدنی جاننے کا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کا علم اس سے درکنار ہے اور اس علم کو سیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ اس علم کو برداشت نہیں کر پائے، آپ جو ہے تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سفر و حضر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ علم بڑا دشوار ہے، آپ اس علم کو ہرگز اس پر آپ صبر نہیں کر سکو گے ان کاموں پر جو میں انجام دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ اللہ کے کلیم، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ صاحب شریعت جدیدہ ہیں، اور یہ کہ اس وقت روئے زمین پر جو سب سے افضل قوم تسلیم کی جاتی ہے بنی اسرائیل، آپ ان کے نبی ہیں، آپ پر تورات شریف نازل ہوئی ہے، اور وہ علم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ علم شریعت اور اس علم کی باریکیاں جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا، آپ کے علم سے مجھے کوئی سروکار بھی نہیں، اس لیے کہ آپ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، آپ کا فرض منصبی یہی چاہتا ہے کہ آپ اس قوم کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں، اور میں جن کاموں کی طرف مبعوث ہوا ہوں وہ اور ہے، وہ دیگر ہے، وہ باطنی امور سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا شریعت اس کا جو ہے تو ظاہر اس کا وہ جو کام ہے اس کا ظاہر جو ہے وہ بظاہر شریعت کے خلاف آپ کو نظر آئے گا،
وہ آپ کی شریعت سے ٹکراتا ہوا آپ کو معلوم ہوگا، آپ محسوس کریں گے کہ یہ کام تو خلاف شرع ہو رہا ہے، یہ کام تو غلط ہو رہا ہے، لیکن میں جو کام کروں گا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا اور اللہ کی حکمت وہی ہوگی، ظاہر کچھ اور ہوگا، باطن کچھ اور ہوگا، لیکن آپ اس کو اس وقت نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ آپ پر اس وقت شریعت کا غلبہ ہے، آپ صاحب شریعت جدیدہ نبی ہے اور آپ کو اللہ نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی مبعوث ہونے کا مقصد، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو قوم بنی اسرائیل ہے اس کے جسم کی، اس کے اعمال کی، اس کے افکار کی، اس کی معاشیت کی، اس کے ہر چیز کی آپ کو اصلاح کرنی۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ علم شریعت ہے تاکہ آپ بنی اسرائیل کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ سکھا سکے، آپ بنی اسرائیل کو عبادت کے طریقے سکھا سکے، آپ بنی اسرائیل کو ظاہر و باطن کو پاک کرنے کا طریقہ سکھا سکے، آپ بنی اسرائیل کے ظاہر کی بھی اصلاح کریں، آپ بنی اسرائیل کے باطن کی بھی اصلاح کریں، آپ بنی اسرائیل کو جینے کا سلیقہ بھی سکھائے، زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی بتائے۔ آپ تو اس لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ ان کی جسمانی روحانی تربیت آپ کر سکے، اس لیے اللہ نے آپ کو ویسا ہی علم عطا فرمایا کیونکہ آپ کی نظر شریعت پر بڑی باریک ہے، آپ شریعت پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اس لیے کہ شریعت کے تمام علوم آپ کو آتے ہیں اس دور کے، اور میں ان علم سے ناآشنا ہوں، ان علوم کی طرف میری زیادہ توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوا ہوں، میرا مقصد کسی قوم کو ہدایت دینا نہیں ہے، میرا مقصد کسی قوم کی اصلاح کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو باطنی کام میرے سپرد کیے ہیں ان کاموں کی تدبیر کرنا میرا کام ہے۔ اس لیے وہ علوم مجھ کو نہیں آتے جو تم کو آتے ہیں، اور اب جو علم مجھ کو آتا ہے، جو کام مجھ کو کرنے ہیں، وہ آپ کے علم، آپ جو ہے اس کو آپ کا علم محیط نہیں کر سکتا، آپ اس کو جو ہے تو برداشت نہیں کر پاؤ گے کیونکہ بظاہر وہ آپ کو آپ کی شریعت سے ٹکراتے ہوئے نظر آئے گی اور آپ ضرور اس پر جو ہے تو اس پر فکر مند ہو جاؤ گے۔ لہٰذا آپ جو ہے تو ابھی تو بہت اشتیاق رکھتے ہیں، لیکن اس وقت جب آپ میرے کاموں کو دیکھو گے آپ بے صبر ہو جاؤ گے، آپ صبر نہیں کر سکو گے، آپ برداشت نہیں کر سکو گے اور مجھ سے آپ لڑو گے، مجھ سے آپ جو ہے تو اس بارے میں پوچھو گے، لیکن یاد رہے میرے ساتھ رہنے کی شرط یہ رہے گی کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے آپ مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھیں گے، جب تک از خود میں آپ کو نہ بتا دوں آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو پھر آپ میں اور مجھ میں جدائی ہو جائے گی، پھر ہم دونوں کے راستے جدا ہو جائے گے۔ تو لہٰذا وہ کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، لہٰذا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں ان کاموں پر؟ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا کہ میں ضرور صبر کر لوں گا، تو لہٰذا ان کے درمیان میں یہ چند باتیں جو ہے تو پھر طے پائی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار تو ہوں، لیکن آپ جو ہے تو پھر مجھ سے سوال نہیں کریں جب تک میں خود اس کا جواب آپ کو نہ دے دوں، جب تک میں خود آپ کو نہ بتا دوں کہ اس کا جواب کیا ہے اور اس میں حکمت کیا ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے۔ اب چونکہ یہاں پر چند نقاط ہیں تو پہلے ان کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ الا ان تعلمنی، کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مما علمت رشدا، اس علم سے میں تھوڑا سا حاصل کرنا چاہتا ہوں جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے میں اس میں سے بہت تھوڑا سا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا یہاں پر صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جلالت شان کے باوجود تواضع و انکساری سے بات کی، اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاگردوں اور مریدوں کو یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک جلیل القدر پیغمبر ہے،
جلالت والے پیغمبر ہیں، عظمت والے پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا کہ موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑی وجاہت والے ہیں، بہت زیادہ عزت والے ہیں، بہت بلند رتبہ والے ہیں۔ یہ اللہ کے قدیم ہے جو اللہ سے براہ راست بات کرتے ہیں، بغیر جبریل کے وسیلے کے بات کرتے ہیں، جن کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق اور ربط و ضبط اور کنیکشن ہے۔ وہ موسیٰ حضرت خضر سے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ آج کل کے شاگرد اور مریدوں کا حال یہ کتنے بے ادب ہو چکے ہیں کہ نہ شاگردوں کو استادوں کا ادب رہا اور نہ ہی مریدوں کو اپنے پیر کا ادب رہا۔ اب تو لوگ بے خوف ہو کر اپنے استاد یا اپنے پیر سے بات کرتے، کلام کرتے ہیں، جبکہ انہیں یہاں سے سبق اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ خود ایک نبی ہے، وہ خود ایک نبی ہو کر کے دوسرے نبی سے کتنی ادب کے ساتھ، تواضع، انکساری کے ساتھ کہہ رہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں رہ کر، آپ کی صحبت میں رہ کر کچھ علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا چونکہ یہاں پر فرماتے ہیں صاحب تفسیر البیان کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اپنے ایک اور عقیدے کا اظہار فرمایا کہ وہ علمت رشدا، وہ علم جس کی ہدایت اللہ نے آپ کو فرمائی، یا وہ علم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب یہی سے عقیدہ اہل سنت والجماعت ثابت ہوتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرمایا، چھپی ہوئی باتوں کا علم عطا فرمایا، جبکہ وہابیہ دیابنا اور دیگر باطل فرقے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو غیب کی خبر نہیں، کسی کو، یہاں تک کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کو کل کی خبر نہیں، حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، کوئی نبی کچھ نہیں جانتا معاذ اللہ۔ وہ اس عطائی علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور ان کے وسیلے سے اولیاء کرام کو بذریعہ کشف کے علوم غیب اللہ عطا فرماتا، ان کا علم عطائی ہے۔ ہاں، جو کوئی اللہ کے غیر کے لیے ایک ذرے کا بھی علم ذاتی مانے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ بغیر اللہ کی عطا کے کوئی ذاتی طور پر کسی کے لیے کہے کہ فلاں کو یہ علم اس کے اپنے آپ حاصل ہے، خدا کے دیے بغیر حاصل ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ کفر ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے، اور اللہ جتنا چاہے عطا فرمائے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ نے کتنا عطا فرمایا یہ دینے والا رب جانے اور لینے والے اس کے محبوبین جانے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس علم کی قید لگانے والے کہ اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، یہ دیا، وہ نہیں دیا؟ وہ دینے والا رب جانے اور لینے والے اس کے محبوب بندے جانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا وَعُلِّمْتَ رُشْدًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا، جو غیب کا علم، جو علم لدنی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، میں اس سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور اسی علم کو سیکھنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے، اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کر کے خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ لہٰذا صاحب کرامت و شکرانہ سے ہی سلامت نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بافندہ نے فرمایا کہ اگر علم ضروری نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے لیے اتنا مشقت بھرا سفر جو ہے تو اٹھانا نہ پڑتا، اور اتنی تکلیف اٹھانی نہ پڑتی، اور انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے تابعداری کی پیشکش نہ کرنی پڑتی۔ دیکھیے علم دین کی فضیلتیں کیا، یہاں تک کہ حجاج نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقہ کار سے معلوم ہوا کہ باوجود اجلہ انبیاء علیہ السلام سے ہونے کے علم کی طلب میں دور دراز اور مشقت بھرا سفر اختیار فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر کتنا ہی بلند قدر ہو جائے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ علم دین کے حصول میں کوتاہی نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مشقت برداشت، تکلیف برداشت کی، لیکن علم دین سیکھنے کے لیے، آپ جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔
یہاں سے ہر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر علم دین سیکھنے کے لیے کتنی ہی دور جانا پڑے، کتنی ہی محنت اور مشقت کرنی پڑے، تکلیفیں جھیلنی پڑے، تو وہ برداشت کرے، اس لیے کہ اللہ اس پر بھی اس کو اجر ثواب عطا فرمائے۔ کیونکہ علم دین وہ ہے کہ جس کی بے شمار فضیلت احادیث کریمہ میں آئی ہوئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے فرمایا گیا کہ علم انسان کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ قرآن نے خود کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک عالم اور ایک جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عالم کا درجہ بہت بلند و بالا، کیونکہ اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا۔ علم کے سبب اللہ تعالیٰ لوگوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ فرشتوں کی کمی نہ تھی عبادت کے لیے، فرشتے تو بھرے پڑے تھے آسمانوں سے، زمینیں بھری پڑی تھی فرشتوں سے۔ فرشتے اور جنات اللہ کی عبادت میں محو تھے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی جلسہ میں ہے، کوئی قاعدہ میں ہے، کوئی الگ تسبیح پڑھ رہا ہے تو کوئی اور تسبیح پڑھ رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے ان کی زبان تھکتی نہیں ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو تھک جاتا ہے، لیکن فرشتے تھکتے نہیں ہیں، ان کی زبان رکتی نہیں اللہ کے ذکر سے، ہر لمحہ ان کی زبان پر ذکر الہی جاری ہے۔ لیکن جب اللہ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو انہی فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا کہ تیری عبادت کے لیے ہم نہیں ہے، کہ ہم تیری بندگی نہیں کرتے۔ اس وقت رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جو چیز سب سے پہلے عطا فرمائی وہ علم دین ہے، وہ علم شریعت ہے، وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور کیسا؟ تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اتنے علوم اللہ نے عطا فرمائے، علم ظاہر و علم باطن عطا فرمائے، اور کائنات کا ایسا علم بھی اللہ نے عطا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ کر پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا سبحانک لا علم لنا انک لانت علیم الحکیم، اے رب ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہے۔ اللہ نے جب وہی سوال آدم علیہ السلام سے کیا تو آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا جواب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے ایک عالم کی فضیلت۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ اب آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سربا سجود ہوئے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ کیوں؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دے کر آدم علیہ السلام کے درجوں کو اتنا بلند کر دیا کہ مقام نبوت پر ان کو فائز فرمایا۔ تو فرشتوں نے ان کے آگے سر جھکا کر کے ان کا ادب بجا لا کر کے ان کی تعظیم کی، اور ہمیں جو تو یہ پیغام ملا کہ علم والے کے درجے کس قدر بلند ہوتے ہیں۔ اللہ علم کے سبب لوگوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون کے ساتھ تولی جائے گی۔ ایک عالم کا سونا بھی عبادت ہے، ایک عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ اگر کوئی شخص جو غیر عالم ہے، جو شریعت کا علم نہیں رکھتا، وہ ساری رات نفل نماز پڑھتا رہے، اور ایک عالم رات میں صرف ایک مسئلہ کسی کو سکھا دے، تو اس عالم کا عمل اس نماز پڑھنے والے سے کئی زیادہ بڑھ کر کے، اس کی ساری رات کی عبادت اس کے ایک مسئلے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون کے ساتھ تولی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، یا یوں کہ پالنے سے جھولے سے لے کر کے قبر تک، یعنی اس وقت سے انسان علم سیکھنا حاصل شروع کر دے۔ اور سیکھتا ہے بچہ دھیرے دھیرے ہر چیز سیکھتا ہے،
آپ دیکھیں بچے کو جیسا سکھاتے ہیں وہ بچپن سے سیکھتا ہے، دھیرے دھیرے پھر اس کا تجربہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے نا، قبر میں پہنچتا ہے، تب تک بھی اس کے علم کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اس کے علم کا سلسلہ، کائنات بہت وسیع ہے، علم بہت ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہے اس دنیا میں، ہے لیکن ہم اس کی حد کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو لہٰذا انسان اگر ساری زندگی بھی علم حاصل کرتا رہے نا، تب بھی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن علم ختم نہیں ہوگا۔ اور علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جس کو کوئی چور چرا بھی نہیں سکتا، جس کو کوئی لوٹ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا علم بہت اہمیت کا حامل ہے، علم کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حضور نے جب اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی کہ اے اللہ نے خود فرمایا کہ محبوب مجھ سے مانگو۔ اللہ نے فرمایا اے مولا تو نے سب کچھ تو عطا فرما دیا، اب میں تجھ سے کیا مانگوں، ہر چیز تو تو نے مجھ کو عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ محبوب یوں عرض کرو وقل ربی زدنی علما، تم فرماؤ کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ تو خود اللہ نے حضور سے کہا کہ محبوب آپ مجھ سے یہ دعا کرتے رہے، اور حضور اخیر وقت تک یہ دعا فرماتے رہے، اور اللہ کتنا علم عطا فرماتا رہا یہ دینے والا رب جانے اور لینے والا محبوب جانے۔ بس قرآن نے اتنا کہہ دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو عطا فرماتا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی علم کی تکمیل آخری سانس تک ہوتی رہی، آخری سانس تک حضور علم حاصل کرتے رہے، حضور پر نئے نئے علوم منکشف ہوتے رہے۔ تو یہ لہٰذا پتہ چلا کہ علم کی بہت فضیلتیں۔ لہٰذا بہرحال چونکہ یہاں پر اتنا گنجائش نہیں ہے کہ میں بھی علم کی فضیلت کی طرف زیادہ بات کروں، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ خود صاحب شریعت جدیدہ نبی ہے، بنی اسرائیل کے اس وقت کی سب سے افضل قوم کے افضل نبی ہے، حضرت خضر السلام نے کہا بھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ایسی ایک بلند قامت اور ایسی عظیم قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اور اللہ نے آپ کو تورات شریف بھی عطا فرمائی ہے، اور میں جانتا ہوں اپنے علم کے سبب مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ آج بھی وہ قوم آپ کی اتباع کر رہی ہے، اور بہت سارے نبی ابھی اس قوم میں اور بھی آپ کے بعد آئیں گے جو آپ ہی کے طریقہ کار پر عمل کریں گے، جو آپ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو آپ کی تورات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ آپ خود ایسے جلیل القدر پیغمبر ہے اور ایسے صاحب شریعت جدیدہ نبی آپ، لیکن پھر بھی آپ میرے علم پر صبر نہیں کر پائے، پھر بھی آپ سے جو ہے تو میرے علم وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے آپ اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا ایک چیز یہاں سے یہ بھی پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام بوجہ جلیل القدر پیغمبر ہونے کے حضرت خضر علیہ السلام سے اگر وہ استدعا کر رہے علم سیکھنے کی، تو یہاں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ کم ہے۔ آپ صرف اس ایک معاملے میں، صرف علم لدنی میں، علم باطن میں خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے زائد علم رکھتے ہیں، لیکن کل وجہ کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے زیادہ افضل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ خضر علیہ السلام سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے۔ لہٰذا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تو جو علوم عطا فرمائے وہ اپنی جگہ پر، اور خضر علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے وہ اپنی جگہ پر، دونوں کے علم اپنی اپنی جگہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اپنی جگہ پر مسلم۔ اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، کیونکہ ایک قانون، ایک قاعدہ ہے، جیسا کہ کوئی بھی انسان اگر کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کو تھوڑی زیادہ ہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ حضور علیہ السلام، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم حضور کو عطا فرمایا، سب سے زیادہ علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ اور اس کائنات میں کتنے ہی انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آتے رہے، آئے چلے گئے اور موجود ہے، اور جو آنے والے ہیں، اور چونکہ یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے،
یہ زمانہ جو ہے علم کا زمانہ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین مکمل ہو گیا، اس لیے ہر چیز کی تکمیل ہو گئی اور اصل کائنات کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کو بنانے کا جو اصل مقصد تھا وہ حضور کی آمد کا تھا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ یہ دونوں جہان صرف مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں، اس لیے بنے کہ لوگ مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانے۔ سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضور کے گیت گاتے رہے، اپنی اپنی امتوں کو بتاتے رہے وہ نبی آنے والے ہیں، فلاں نبی آنے والے ہیں، اگر وہ آ جائے تو ہم بھی ایمان لائیں گے، تم بھی ان پر ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ اگر عین ہماری موجودگی میں ان کی بعثت ہو جائے، وہ نبی جلوہ فرما ہو جائے تو ہم تو ایمان لائیں گے ہی، اور ہم تو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ نے تو عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لے لیا ہے، لیکن جب وہ بظاہر آ جائیں گے تب بھی ہم ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر بیعت کریں گے، اور تم بھی ان پر ایمان لانا اور وہ جو حکم دے اس پر عمل کرنا۔ یہ سارے نبی کہتے رہے، تو اصل مقصد تو یہی تھا کہ حضور کی بعثت ہو جائے، حضور کا کائنات میں جلوہ فرما ہو جائے، اور جب حضور آ گئے تو کائنات کا اصل مقصد پورا ہو گیا۔ اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، سارے انبیاء علیہ السلام حضور علیہ السلام کی طرف کو روانہ کر دیں گے، ساری قوموں کو، سارے لوگ، سارے انسان حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہاں آ کر کے عرضی پیش کریں گے، اور جب حضور سجدہ کر کے شفاعت کریں گے تب جا کے سب کی بخشش و مغفرت ہوگی، تب شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ تو دونوں جہان صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ تو جیسے حضور کے آتے ہی سب چیزیں مکمل ہو گئی، کائنات اپنے اصل مقصد کو پہنچ گئی، اسی لیے علم بھی اپنی بلندیوں کو پہنچ گیا، علم اپنی آخری چوٹی کو پہنچا، اور آج تک سائنس جو ترقیاں کر رہا ہے یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے آنے کی برکت ہے کہ علوم کے دروازے اس امت پر کھول دیے گئے۔ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم کے دریا بہا دیے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بارش کا قطرہ قطرہ برسنا، اور ایک ہوتا ہے بادل کا پھٹ کر پانی کا گر جانا۔ دیگر انبیاء کے زمانوں میں علم بارش کی طرح برستا رہا، مصطفیٰ آ گئے، علم کا آسمان پھٹ گیا، علم کا دریا پھٹ گیا، اور علوم اس طرح سے ظاہر ہوئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک سے ایک قسم کی ٹیکنالوجی ایجاد کر رہی ہے۔ یہ سب علوم آئے کہاں سے؟ کوئی انسان اپنے سے نہیں علوم کو سیکھا ہے، بلکہ یہ سب علم اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا۔ یہ علم جس کے پاس جو بھی ہے، ایک قطرہ بھی ہے علم کا، ایک ذرہ بھی ہے علم کا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی کا ذاتی نہیں ہے۔ جو عقیدہ رکھے وہ کفر ہے، وہ مشرک ہے۔ سب کے پاس جو علم ہے، ابھی تک کائنات میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، اور جتنی ٹیکنالوجی ہائی ہوتی چلی جائیں گی اور علوم جتنے جدید ظاہر ہوتے چلے جائیں گے، یہ سب صدقہ مصطفیٰ کا ہے اور عطا کیا ہوا رب تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اب یہ تمام علوم آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور سے لے کر قیامت تک جتنے علوم ظاہر ہو گئے، یہ سب علم بھی کم ہے اگر انسان اس کے آگے بھی اس کو جو ہے تو حاصل کرنا چاہے۔ اب اس علم کی مثال کیا ہے تو سنو، یہاں پر ایک صاحب تفسیر البیان ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں بھی دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک پرندہ آیا، اور چھوٹا سا پرندہ تھا، اور اس نے دریا میں اپنی چونچ ماری اور پھر باہر اٹھا اور پہلے مشرق کی طرف پھر مغرب کی طرف اڑتا ہوا چلا گیا۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی غیب جانتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کی توجہ اس طرف نہیں تھی، آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا، آپ بتائیں اس نے کیا کہا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ پرندہ، اس نے پانی میں جب چونچ ماری تو اس کی چونچ میں پانی کے جو قطرے آ گئے، تو یہ پرندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے علوم نازل کیے ہیں، جتنے علوم دنیا میں اتارے ہیں، وہ علم وہ اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کہ میری چونچ میں پانی کے یہ قطرے، یعنی میری چونچ میں اس سمندر میں سے میں نے جو پانی لیا ہے وہ کتنا ہے؟ 1-2 قطرہ۔ اب سوچیں اتنا بڑا سمندر، اور اس میں سے ایک چھوٹے سے پرندے نے
اس کی چوچ میں کتنا پانی لیا ہوا، اتنے بڑے سمندر سے کتنا پانی اس کی چوچ میں آ گیا، کتنا پانی کم ہوا؟ کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ یہی مثال ہے ان تمام علوم کی کہ یہ سارے علم ایسے ہی ہے اللہ کے علم کے سامنے، کہ اللہ کے علم کے سمندر میں سے یہ تمام کائنات کا علوم صرف ایک قطرے کی مانند ہے۔ اب علماء تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ تمام مخلوق کا علم اگر سمندر کی طرح ہے تب بھی وہ ایک قطرہ ہے انبیاء علیہ السلام کے علم کے سامنے۔ انبیاء کا علم جو ہے اس کے سامنے مخلوق کا جو علم، عام لوگوں کا جو علم ہے وہ کیسا ہے؟ ایک قطرے کی طرح ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے علوم حضور علیہ السلام کے علم کے سامنے ایک قطرے کی طرح ہے۔ جیسے حضور کا علم سمندر ہے اور تمام انبیاء کے جو علوم ہے وہ ایک قطرے کی طرح ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہی نسبت حضور کے علم کو اللہ کے علم سے ہے کہ اللہ کے سامنے حضور کا علم ایسا ہی ہے جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ۔ تو اب سوچے کہ شرک کا سوال پیدا نہیں ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، دیکھو سنیوں نے تو نبی کے علم کو خدا کے برابر کر دیا، حضور کو جو تو خدا کے برابر کر دیا۔ ارے نادانو، بے وقوفو، خدا کے علم کی حد نہیں ہے، خدا کا علم لامحدود ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کا علم کب سے ہے، کب تک ہے اور کتنا ہے، کوئی اس کی حد نہیں لگا سکتا۔ لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو جو علم عطا فرمایا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے بننے سے لے کر دخول نار و نعیم تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب کتنا عطا فرمایا، دینے والا رب جانے، لینے والا محبوب جانے۔ تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور کا علم خدا کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ، تو شرک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسا زبردست علم عطا فرمایا۔ تو لہٰذا خضر علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ میں اگر کوئی ایسا کام کروں کہ جو آپ کو بھلا معلوم نہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے جو کام ہے وہ بڑے عجیب قسم کے ہوں گے، کیونکہ میرے سپرد باطنی امور لگائے ہوئے ہیں، تو وہ کام بھی بڑے عجیب قسم کے ہوں گے اور آپ انہیں برداشت نہیں کر سکیں۔ کوئی بھی نیک طبیعت انسان، کوئی بھی نرم دل انسان ان کاموں کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پائے گا کہ یہ کام تو بظاہر غلط معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کام کے پیچھے جو حکمت ہوگی وہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا مجھے جو حکم دیا گیا میں اس پر عمل کرتا ہوں، اور آپ کو جو حکم، جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کی اصلاح کریں، آپ بنی اسرائیل کو راہ راست پر لائیں، تو جیسے آپ ان کے راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی جو باطنی کام اللہ نے میرے سپرد لگائے ہیں میں ان کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے میرے اور آپ کے کام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا اب اگر کبھی آپ اسے برداشت نہ کر سکے تو لہٰذا خضر علیہ السلام نے جو ہے، چونکہ خضر علیہ السلام پر علم باطن کا غلبہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر علم ظاہر کا غلبہ تھا، تو چونکہ آپ شریعت پر زیادہ گہری نظر رکھتے تھے، یہی ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ ویسے تو اس کو تفصیل کے ساتھ پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن یہاں پر بس ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے علم ظاہر اور ایک ہوتا ہے علم باطن۔ علم ظاہر ہے کہ شریعت کی باریکیوں کا علم انسان حاصل کرے، اور ایک ہوتا ہے باطن کا علم جو اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ علم شریعت، علم ظاہر علماء کو عطا ہوا اور علم باطن اولیاء کو عطا ہوا، لیکن علم شریعت ہی کے ذریعے علم باطن اللہ اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ بغیر علم شریعت کے کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا۔ ولی کے لیے پہلی شرط عالم ہونا بھی، لیکن وہ اس کے پاس علم شریعت تو ہوتا ہے لیکن وہ بقدر ضرورت ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اعمال اس کی اصلاح کر سکے، اپنی عبادت کو صحیح طور پر ادا کر سکے، اور اس پر علم باطن کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب باطن کی آنکھ کھل گئی تو وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، وہ غیب کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان میں منہمک ہو جاتا ہے، لہٰذا اس پر علم باطن کا غلبہ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن علماء جو ہوتے ہیں تو ان کے بھی باطنی آنکھ بیدار نہیں ہوتی، ان کی صرف ظاہری آنکھ کھلی ہوتی ہے، تو وہ جو علم کتابوں سے پڑھتے ہیں ان کی نظر اسی پر ہوتی ہے، اس لیے وہ جو کام شریعت کے خلاف دیکھتے ہیں اس پر فوراً ٹوک دیتے ہیں، اور اولیاء اکرام جو باطن میں دیکھتے ہیں وہ ویسا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے،
ایک مرتبہ جو ہے تو وہ رقص کرنے لگے، عجیب انداز میں رقص کرنے لگے. تو ایک عالم نے دیکھا، کہنے لگے کہ یہ ولی ہے، یہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں، یہ ہرگز ولی نہیں ہے، میں ان کو ولی نہیں مانتا. لہٰذا وہاں سے چلے گئے. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے کہ جس شخص کو تم بارے میں تم کہہ کر کے آئے ہو کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، تم نے صرف اس کا ظاہر دیکھا، اس کا باطن نہیں دیکھا. تم نے جو دیکھا شریعت کے خلاف اس کا عمل پایا اور حکم دے دیا کہ یہ ولی نہیں ہے اور چلے آئے. لیکن اس وقت اس ولی کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی تھی اور اس کی نگاہ سے غیب کے پردے اٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ دیکھ رہا تھا کہ فرشتے اللہ کے جو تو ذکر میں جو وجد کر رہے تھے، اس نے فرشتوں کو دیکھ کر ویسا ہی وجد کرنا شروع کر دیا. جو فرشتے اللہ کی عبادت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھوم رہے تھے، اس نے ان فرشتوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور اس طرح جھومتے ہوئے دیکھا، تو وہ بھی اسی طرح جھومنے لگ گیا. تم نے اس کے جھومنے کو رقص سمجھ لیا، ناچنا سمجھ لیا، اور اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے چلے آئے. اس کے باطن پر تمہاری نظر نہیں گئی. ارے وہ تو فرشتوں کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا، لیکن تم ظاہر کو دیکھ کر کے چلے آئے. تو یہ ہوتا ہے. تو ظاہر کو جو دیکھتے ہیں وہ صرف علماء ہوتے ہیں، لیکن باطن کی آنکھ جس کی کھلتی ہے وہ جانتے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو علم فقہ کے بہت بڑے امام ہے، اللہ نے علم ظاہر کے ساتھ علم باطن بھی عطا فرمایا. میں بارہ بتا چکا ہوں کہ باطنی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کے وضو کے گرتے ہوئے پانی کو دیکھ کر پہچان لیتے کون سا گناہ کیا. تو بہرحال یہ ایک مثال میں نے صرف آپ کے سامنے رکھی ہے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم ظاہر عطا فرماتا ہے، کسی کو علم باطن، کسی پر علم ظاہر کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پر علم باطن کا غلبہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ منصور حلاج نے جب کہہ دیا تھا ان الحق، تو علماء کا قلم چل گیا اور کہا ان کو پھانسی چڑھا دو، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا. جبکہ جو اولیاء باطن تھے وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور اس کی ان کی مراد کیا ہے. وہ خاموش رہے. لیکن جو شریعت تھی، شریعت اپنا کام کرے. یہی معاملات ہوتے ہیں بزرگوں کے اقوال و احوال پر. اس لیے کہا گیا کہ جو مجذوب ہوتے ہیں نا، ان سے دور رہنے میں بھلائی، کیونکہ مجذوب ایسی حرکت کر بیٹھے گا جو بظاہر آپ کو خلاف شرع نظر آئے. اس لیے ان سے فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوتا. بہرحال یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر کہا کہ میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام سے، ہے نا. تو اتباع کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ حل اتبعو کا، یہ نہیں کہا حل اتیو کا. اب اتباع اور اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اتباع کیا ہوتی ہے؟ فرماتے کہ اتباع یہ ہے، اتباع کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کو بالکل صحیح اور غلطیوں سے پاک سمجھ کر اس کے نقش قدم پر اور اس کے پیچھے، اور اسے ایسا سچا ماننا کہ اپنی عقل کو بالکل اس میں دخل نہ دینا. اور ایسی پاک دامنی صرف معصوموں کی ہوتی ہے، جو صرف انبیاء علیہ السلام. لہٰذا یہ چیز صرف انبیاء کو حاصل ہے کہ اتباع وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقل کو دخل نہ دے اور وہ جو کہے بلا چونچرا مانے، جس کی بات مان لی جائے اور اس پر اعتراض نہ کیا جائے، وہ ہوتی ہے اتباع. جیسے کہ قرآن نے ہمیں کہا ہے حضور کی اتباع ہے نا، جیسے کہ صحابہ نے حضور کی اتباع کر کے دکھا کہ اتباع کیا ہوتی ہے. حضور نے کہا خدا ایک ہے، سارے صحابہ نے مان لیا خدا ایک ہے. حضور نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سارے صحابہ نے مان لیا بے شک اللہ ایک ہے. حضور نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، سارے صحابہ نے مان لیا حضور اللہ کے رسول. حضور نے کہا جنت ہے، جہنم ہے، یوم الآخرت ہے، تقدیر ہے، سارے صحابہ نے مان لیا. حضور نے کہا مجھے معراج ہوئی، صدیق اکبر نے کہا میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں کہ اللہ نے حضور کو معراج عطا فرمایا. تو صحابہ کا ایمان اور عقیدہ اور حضور کی اتباع کا عالم دیکھے کہ نبی نے جو کہہ دیا وہی ایمان ہے. یہ ہوتی ہے اتباع. اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت کا ایک معنی ہوتا ہے فرما برداری. دونوں کا معنی اتباع اور اطاعت کا معنی ایک سا ہوتا ہے، فرما برداری. لیکن اتباع میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ جس کی اتباع کی جا رہی ہے اس میں عقل کو بالکل دخل نہیں ہوگا. وہ جو کہیں بنا چوچرا مان لیا جائے گا، اور یہ شان صرف نبیوں کی ہوتی ہے. اس لیے اتباع صرف نبیوں کی جائے گی،
صرف انبیاء کی، یہاں تک کہ کتنا ہی بڑا اپنے وقت کا عالم ہو یا ولی بھی ہو تو وہ صرف اجازت دے گا اس بات کی کہ وہ اتباع کرے تو حضور علیہ السلام، وہ اپنی اتباع نہیں کروائیں گے، وہ اتباع کروائیں گے حضور علیہ السلام۔ لیکن اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ کسی کی بات کو مان لینا، کسی کے حکم کو مان لینا۔ اب اس میں چوچرا کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس میں جیسے کہ ماں باپ کی اطاعت، استاد کی اطاعت، پیر کی اطاعت، کسی بڑے بزرگ کی کوئی بات اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات مان لینا، یہ اطاعت ہے۔ ان کا حکم ماننا یہ اطاعت ہے، اتباع نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات ان کے حکموں میں کئی اگر غلطی ہوئی تو ہم اسے نہیں بھی کر سکتے۔ اگر ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دے تو عمل نہیں کیا جائے گا، استاد بھی ہو پیر بھی ہو اگر شریعت کے خلاف کام کرنے کو کہے تو ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر نبی کہہ دے نا کرنا پڑے گا، نبی اگر کہہ دے کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پہلے تو خلاف شرع کام کرنے کے لیے حکم نہیں دیتے، لیکن اگر کسی سبب وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں حکمت ہے، اس میں حکمت ہے۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تو حضرت آقا علیہ السلام نے نماز عصر ادا کر لی اور مولا علی نے ادا نہیں کی، حضور جانتے ہیں کہ ابھی علی نے نماز عصر نہیں پڑھی ہے، حضور کو خبر ہے، لیکن پھر بھی حضور آرام فرمائے کہ دیکھیں آج علی کیا کرتا ہے، اور علی نے نماز عصر قضا کر دی، علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پھر معاملہ کیا ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کی اتباع یہ ہوتی ہے کہ نبی کے لیے اگر نماز بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، کیونکہ نبی کی تعظیم اس سے پہلے ہے، عبادت بعد میں۔ نبی کی تعظیم پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، کیونکہ نماز دینے والے نبی ہے، نبی نہ آتے تو نماز ہی نہ ملتی، علی نے بتا دیا۔ نبی کی اتباع پہلے، نبی کی فرما برداری، نبی کی تابعداری پہلے ہے، لہذا اتباع یہ ہوتی ہے کہ اس کے حکم پر بلا چوں چرا عمل کر لیا جائے۔ یہ مولا علی نے کر کے دکھایا، صدیق اکبر نے کر کے دکھایا۔ لیکن اطاعت اور ہوتی ہے، اطاعت میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی بات مان رہے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ وہ اس میں خلاف شرع امر ہے تو ہم اس پر عمل ہرگز نہیں کریں۔ اب لہٰذا ایک چیز کہ علم دین جو ہے علماء کے لیے لازم ہے کہ وہ علم دین سکھانے کے لیے لوگوں کو بلائے، دعوتیں دے، انہیں ترغیب دے، انہیں ابھارے، مدارس قائم کرے، مکاتب کھولے، اور لوگوں کو جبراً بھی ہو سکے تو علم دین پڑھائے، سکھائے، سمجھائے، بتائے۔ یہاں تک کہ استاد کو حق ہے کہ طالب علم کو سبق سکھانے کے لیے وہ بطور اسے سزا بھی دے سکتا ہے۔ استاد کو اتنا حق بھی ہے کہ اسے علم سکھانے کے لیے تادیب کے طور پر شاگردوں کو سزا بھی دے سکتا ہے، اور اسے وقت پڑے تو انعام بھی دینا چاہے علم دین کے لیے۔ لیکن علم باطن کے لیے یہ سب نہیں ہے۔ عالم کے لیے ضروری ہے لوگوں پہ اعلان کرے، چرچا کرے، اپنے شاگرد بنائے، علم سکھائے پکڑ پکڑ کے۔ لیکن علم باطن اور ہے۔ کسی ولی کو جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اگر وہ پیر کے منصب پر فائز بھی ہو جائے تب بھی اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں اعلان کرتا پھر آؤ میرا مرید بنو، آؤ میرا مرید بنو۔ کوئی پیر ایسا نہیں، اور نہ ہی کوئی پیر ایسا کرتا ہے۔ جو شریعت کا پابند ہوگا وہ خود نہیں کہے گا، بلکہ علم باطن کو سیکھنے کے لیے لوگوں کو خود جانا پڑے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم شریعت عطا فرمایا۔ آپ کے پاس علم شریعت موجود، لیکن آپ علم باطن سیکھنے کے لیے آپ کو جانا پڑا۔ علم شریعت سیکھنے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑا، بلکہ جہاں نبی ہو اللہ وہی پر وہی اتار دے۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام ہوتے اللہ تعالیٰ وہی اتار دیتا، یہاں اگر اللہ تعالیٰ کلام کرنا چاہتا کوئی طور پر بلا کر کلام فرما لیتا۔ لیکن جب علم باطن کی بات آئی تو کہاں ایسے نہیں ملے گا، اتنی آسانی سے نہیں ملے گا، اس کے لیے لمبا سفر کرنا پڑے گا، مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور کسی باخیز انسان کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ وہ خضر ہے جو عالم ہے اس وقت کے، جو سب سے زیادہ علم لدنی کے جاننے والے، ان کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، تب جا کر تمہیں علم لدنی حاصل ہوگا، علم باطن حاصل ہوگا۔ پتہ چلا علم شریعت سیکھنے کے لیے علماء کو چاہیے لوگوں کو بلائے، لیکن علم باطن کے لیے کوئی ولی کو یہ نہیں کہ وہ لوگ
لوگوں کو بلا کر کے میرا مرید بن جاؤ، انہیں علم باطن سکھائے، بلکہ مرید کو خود چاہیے کہ وہ پیر کی تلاش کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خضر السلام کی تلاش کی، سفر کیا، مشقت برداشت کی، ان کی بارگاہ میں پہنچے، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں، اتباع کرنا چاہتا ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں، وہ علم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ باطنی علم سیکھنے کے لیے مریدوں کو گھسنا پڑے گا، پیر کو تلاش کرنا پڑے گا، پیر کی بارگاہ میں رہنا پڑے گا، اس کے شب و روز دیکھنا پڑے گی، اس کی خدمتیں کرنی پڑے گی، اس کی جوتیاں اٹھانی پڑے گی، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ناچیز ثابت کرنا پڑے گا، اپنے وجود کو، اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا۔ جب پیر دیکھے گا اس کا باطن پاک ہو گیا، اس کا دل آئینہ بن گیا، بس اپنے دل کے سامنے اس کا دل کرے گا، وہ بھی روشن ہو جائے گا، اس کا دل بھی روشن ہو جائے گا۔ اصل تو ہمارا دل پاک ہونا چاہیے نا، ایک آئینہ ہو اور اس کے سامنے دوسرا آئینہ ہو، دوسرے آئینے پر گرد غبار ہو تو اس آئینے میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جو آئینہ صاف ہے اس میں سب کچھ دکھے گا، جو آئینے کے اوپر گندگی لگی ہو اس میں کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ لیکن جب اس آئینے کو آپ صاف کر دو گے اور دونوں آئینوں کو آمنے سامنے رکھو گے تو جو اس آئینے میں ہوگا وہ اس آئینے میں دکھے گا، جو اس آئینے میں دکھے گا وہ اس میں دکھے گا، دونوں میں ایک جیسا دکھے گا۔ ہمارے دل گندے ہیں، اولیاء کے دل پاک ہے، جب ہمارے دل پاک ہوں گے اور ان اولیاء کے دل کے سامنے آئیں گے تو جو ان کے دل میں ہوگا وہ ہمارے دل میں آ جائے گا۔ پھر علم باطن ایسے عطا ہوتا ہے کیونکہ علم باطن کتابوں سے نہیں ملتا، وہ اولیاء کی نگاہوں سے یا اولیاء کے قلوب سے ملتا ہے، وہ نگاہ اولیاء سے ملتا ہے۔ آئیے اس کی ایک بس آخری چیز میں جو ہے تو بتا دوں کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ علم اشارہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا، علم اشارہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو علم حضرت خضر علیہ السلام کی یہاں حاصل کرنے کے لیے بھیجا، وہ علم اشارات کے طریق سے حاصل ہونا تھا، کیونکہ وہ علم باطن جو مکاشفہ کے طور پہ حاصل ہوتا ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، اور نہ ہی علم ظاہر جسے الفاظ کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دلیل ظاہر ہے کہ اگر وہ ظاہری یا باطنی علم ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے یہاں نہ بھیجا جاتا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم پہلے ہی سے حاصل تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو علم ظاہر اور علم باطن یہ دونوں پہلے سے حاصل تھا، کیونکہ اللہ کے نبی اس لیے پہلے سے حاصل، تورات نازل ہو چکی، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، علم ظاہر تو مل گیا، اور علم باطن آپ کا دل بھی روشن پہلے سے تھا، آپ علم باطن کو بھی جانتے تھے، لیکن وہ علم خاص علم لدن جو سیکھنے کے لیے آپ کو خضر السلام کے یہاں بھیجا جا رہا ہے، وہ علم اشارات ہے جو اشارے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ علم اب تین طرح کا ہو گیا۔ ایک وہ جو علم ظاہر ہے، اور علم ظاہر کتابوں سے پڑھا جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے ہم کتاب سے پڑھ کر کے عمل کرتے ہیں، کتاب سے پڑھ کر اپنے دل میں اپنے دماغ میں علموں کو محفوظ کرتے ہیں، جبکہ علم باطن وہ ہے اولیاء اللہ کا کہ وہ علم باطن ان کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ اسے نکال کر کتابوں میں بھر دیتے۔ یہ کتابیں کہاں سے آئی؟ کتابیں کہاں سے آئی؟ اسے انبیاء نے تو اولیاء نے لکھا نا، علماء نے لکھا نا، تو یہ علم کہاں سے آیا؟ ان کے قلوب سے اللہ نے ظاہر فرمائی۔ حدیث کیا ہے؟ علم ظاہر ایک چیز دیکھو، اگر آپ دیکھیں ایک اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ جو وحی نازل کرتا تھا وہ تو حضور صحابہ کو بتا دیتے تھے، صحابہ اسے لکھ لیتے تھے، ہو گیا علم ظاہر۔ لیکن اب اس کی شرح کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس میں مسائل کیا ہے، اس میں باطن کیا ہے، وہ سب حضور حدیث کے ذریعے ثابت کرتے تھے۔ وہ حضور کیسے بتاتے تھے؟ حضور کے دل پر اللہ اس کا تفسیر نازل فرماتا تھا اور حضور اس کو ظاہر فرماتے تھے، اور حضور سے سن کر کے صحابہ اسے یاد کر لیتے تھے یا لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ علم ہمارے پاس پہنچا۔ تو ایک ہوتا ہے علم ظاہر جو ہم کتابوں سے دیکھ کر کے پڑھ کر کے حاصل کرتے ہیں یا علماء کی صحبت میں رہ کر کے حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم باطن جو کہ اولیاء کی نظر سے پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے نا تو اللہ خود بخود الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے اسے یہ علوم عطا فرماتا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے علم اشارات جو خاص علم لدنی ہوتا ہے، جو خاص اور اجلہ کو ہی عطا کیا جاتا ہے، جو اللہ کے بالکل خاص بندے ہوتے ہیں، مختص بندے، ان کو جو ہے تو یہ علم لدنی عطا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ علم اشارات کے طریق سے سیکھا جاتا ہے، صرف اشارے کی نائی میں بات ہوتی ہے، اشارے سے کام چلتا ہے اور اسی میں سب کچھ سمجھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے علم اشارات۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں کہ علم اشارات کیا ہوتا ہے۔ یہ علم
جو اشارے سے حاصل ہوتا ہے تو اس کی چند مثالیں. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی زندگی سے اگر دیکھیں نا، اشارے کے ذریعے سے کام ہوتے. ہم نے بارہا ان احادیث کو سنا، بس صرف میں ایک ایک جملے میں بات کہہ کے آگے گزرتا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھا. حبیب بن اجمی نے جب کہا تو حضور نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ وہ جانتا تھا کہ جادو کی حد صرف آسمان کے نیچے ہے، آسمان کے اوپر جادو نہیں چلتا. کہا کہ اگر آپ واقعی میں نبی ہے تو آج 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، آپ اسے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. مصطفیٰ نے کہا بس اتنی بات. حضور نے صرف اشارہ کیا، یہ ہوتا ہے علم اشارہ. حضور نے صرف اشارہ کیا اور چاند سمجھ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ ہوتا ہے علم اشارہ. مصطفیٰ کی انگلی اٹھی اور چاند کا کلیجہ چر گیا. اثر کے مقام، جب مقام صیبہ میں مولا علی کی نماز اثر قضا ہوئی، مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج سمجھ گیا اور واپس پلٹ کر کے آ گیا. مولا علی نے نماز اثر ادا کر لی. یہ ہوتا ہے علم اشارہ. ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا، محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہا اس سے بڑھ کر نہ بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کی چیز بتائے میں کون ہوں؟ کہا یہ تو بہت بڑی بات ہوگی. مصطفیٰ نے صرف اشارہ کیا اور کنکریوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مصطفیٰ نے اشارہ کر دیا، کنکروں نے کلمہ پڑھ لیا. مصطفیٰ نے اشارہ کر دیا، پیڑ چل کر کے بارگاہ میں آ گئے. مصطفیٰ نے اشارہ کر دیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹنے لگے. مصطفیٰ نے اشارہ کیا وہ پتھر حضور پر درود پڑھنے لگے. حضور نے اشارہ کیا، منبر رسول پر حضور کھڑے ہیں. صحابہ نے کہا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے. مصطفیٰ نے صرف ہاتھ اٹھائے، بادل سمجھ گئے مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں، فوراً برسنا شروع ہو گئے. مصطفیٰ نے ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش اب ختم ہونے چاہیے، سیلاب آ رہے ہیں، اناج برباد ہو رہا ہے، لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، بادل ادھر ادھر چلے گئے، ملک شام اور ملک یمن کی طرف چلے گئے. وہ سمجھ گئے مصطفیٰ اشارہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے علم اشارہ. سرکار کو سے پاک رضی اللہ تبارک و تعالی جن کی کئی کرامتیں مشہور ہیں، سرکار کو جب ایک ڈوبتی ہوئی کشتی والوں نے پکارا، وہیں سے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر اشارہ کیا تو ڈوبی ہوئی کشتی اوپر آ کر کے تیرنے لگی. آپ جو ہے تو ایک مرتبہ واز فرما رہے ہیں اور ایک چیل اڑتی ہوئی جانے لگی. آپ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہوئی، آپ کو فوراً جلال آیا، صرف ایک اشارہ اس کی طرف کیا، جلال کی نگاہ سے دیکھا، وہ چیل فوراً جو ہے تو مردہ ہو کر کے زمین پر گر پڑی. بعد میں واز ختم ہونے کے بعد اس کو اٹھایا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، وہ زندہ ہو کر پھر اڑ کر کے چلی گئی. ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے سرکار کو سے پاک رضی اللہ تعالی، بارش شروع ہو گئی. آپ نے کہا کہ مولا میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں کہ تیری دین کی باتیں بتاؤ، شریعت کی باتیں بتاؤ، اور تو انہیں منتشر فرماتا ہے. آپ نے اشارہ کیا، بادل پھٹ گئے، ہٹ کر چلا گیا اور بارش بند ہو گئی. یہ ہوتا ہے علم اشارہ. سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. بس یہ آخری بات کر رہا ہوں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب جے پال جوگی آپ کے مقابل پر آیا اور آپ سے لڑنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ عاجز آ گیا اور آپ پر اس کا کوئی زور نہ چل سکا تو وہ جا کر کے چھپ گیا، آسمانوں میں اڑنے لگا، غائب ہو گیا. تب آپ نے اپنی جوتیوں کو اشارہ کیا. غریب نواز نے اپنی جوتیوں کو اشارہ کیا، وہ جوتیاں ہوا میں اڑی اور جے پال جوگی کے سر پر ایسی پڑی کہ لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے علم اشارہ کہ صرف اشارہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، یہ اشارہ کرتے ہیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. مصطفیٰ کا عالم تو یہ ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ ہے. یہ ہوتا ہے علم اشارہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو علم عطا فرماتا ہے کہ وہ صرف اشارہ کرتے ہیں اور کام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال جو کچھ بھی بیان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع تھا، آج بھی 3 مسئلے سماعت کریں کہ امام کے سلام پھیرنے میں داہنی طرف سلام پھیرتے وقت جو ہے تو امام کے لیے کہ وہ مقتدیوں کا اور اس طرف کے فرشتوں کا نیت کرے، اور جب بائیں طرف سلام پھیرے تو اس طرف کے مقتدی اور اس طرف کے فرشتے کا جو ہے تو تصور کرے. اور جب امام نے سلام پھیر دیا اور اگر مقتدی کا تشہد پورا نہیں ہوا تو ابھی مقتدی سلام نہ پھیرے بلکہ وہ اپنا تشہد مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرے. اگر امام نے سلام پھیر دیا ہو
اور اگر تشہد پورا نہیں ہوا تو مقتدی سلام نہیں پھیرے گا، اپنا تشہد پورا کرے اس کے بعد سلام پھیرے۔ ہاں اگر درود ابراہیم یا دعائے معصورہ پڑھ رہا تھا اور امام نے سلام پھیر دیا تو پھر یہ اس کو چھوڑ کر کے امام کی تابعداری کرے، سلام پھیر دے۔ اور یہ کہ مقتدی بھی جب سلام پھیرے تو سلام پھیرنے میں وہ جو ہے تو جب دائیں طرف پھیرے تو اس طرف کے مقتدی اور اس طرف کے فرشتے کا تصور کرے، اور جب بائیں طرف پھیرے تو بائیں طرف کے فرشتے اور بائیں طرف کے مقتدی کا جو ہے تو تصور کرے اور سلام پھیرے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔